جی ناظرین السلام علیکم۔ کل جو کے پی کے میں واقعہ ہوا وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ پرویز خٹک صاحب جو عمران خان کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھی سمجھے جاتے تھے، اچانک ہی 50 لوگوں سے زیادہ انہوں نے اکٹھے کیے اور سائٹ پر ہو گئے۔ جو پریس کانفرنس ہوئی، جو اس کے بعد ملکی سیاست کا منظرنامہ بنا، وہ اس پریس کانفرنس سے پہلے سے بہت مختلف ہے۔ کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بات کے پی کے میں، جہاں عمران خان کا راج رہا، اور پرویز خٹک کی جانب سے ہو سکتی ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور نہ صرف وزیر اعلیٰ رہے، وہ سب کچھ رہے عمران خان کے ادوار حکومت میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حماد حسن، کالمسٹ ہیں، بڑا زرخیز ذہن ہے، سیاسی چیزوں کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی ہیں۔ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ وہ کافی عرصے سے جو ہے اس بات پر مصر تھے کہ پرویز خٹک صاحب شاید پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو جائیں۔ اب کسی کو یہ بات نہ سمجھ آتی تھی، نہ یقین نہ آتا تھا۔ تو آج خوش بختی ہماری ایسی یہ ہے کہ معروف کالمسٹ حماد حسن، جب میں ان کے تعارف سے پہلے میں مزید یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جب یہاں پہ عمران خان کا دور حکومت تھا، یعنی ابتلا کا دور تھا، تو صحافیوں نے بڑی جنگ لڑی ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق، ہمت کے مطابق، جہاں تک سچ کہا جا سکتا تھا اس دور اذیت میں وہ سچ کہا۔ اور کے پی کے میں اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی جمہوری توانا آواز محسوس ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، تو حماد حسن صاحب کی تھی۔ حماد بھائی، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے بلایا۔ اچھا، آپ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اور اگر پرویز خٹک صاحب چھوڑیں گے تو یا تو وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا اپنا گروپ بنائیں گے، ابھی جبکہ ایسی صورتحال نہیں تھی، تو کیسے آپ کو اندازہ ہوا تھا؟ بہت شکریہ عمار صاحب۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی سیاست کے اپنے ڈائنامکس ہیں جو پنجاب سے بہت الگ ہیں، سندھ سے، پنجاب سے، دوسرے صوبوں سے بہت الگ ہیں۔ پرویز خٹک کے بارے میں نے بار بار کہا تھا کہ وہ اپنا الگ گروپ بنائیں گے، اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ وہ جائیں گے تو صرف پیپلز پارٹی میں جائیں گے، کسی دوسری جماعت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس کے پس منظر میں کچھ حقائق ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ان کے بھائی ہیں لیاقت خٹک، جو خیبر پختونخوا میں منسٹر بھی رہے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ لیاقت خٹک کے ساتھ ان کا ایک ذاتی اختلاف ہے دونوں بھائیوں کے درمیان۔ تو لیاقت خٹک پی ٹی آئی سے نکلے تو اس نے جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو جوائن کیا، اس نے اور ان کے بیٹے احد نے۔ دوسری جماعت ہے اے این پی۔ اس وقت تو صوبے میں جو پروونشل منسٹر ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، تو شاہد خٹک، ان کا بنیادی تعلق بھی نوشہرے سے ہے، اور نوشہرے سے پرویز خٹک کا بھی تعلق ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ تو شاہد خٹک آلریڈی اے این پی میں موجود ہے، وہ راستہ بھی بنتا ان کے لیے۔ تیسرا راستہ مسلم لیگ نون۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو سب سے اہم لیڈر ہیں صوبائی سطح پر، وہ وہاں کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ایم پی اے بھی ہے، اور بہت مشکل الیکشن انہوں نے جیتا تھا پرویز خٹک سے۔ نوشہرے میں صوبائی اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہوا تھا، مشہور الیکشن تھا۔ تو اختیار ولی مسلم لیگ نون میں ہے، وہ بھی اس کے مخالف تھے۔ تو پرویز خٹک کے پاس صرف پیپلز پارٹی کا راستہ بچا تھا۔ اب نوشہرے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بہت کم ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اوپر نارتھ کی طرف ہے، ملکن ڈویژن جس میں لوور دیر، اپر دیر، چترال تک کا علاقہ آتا ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ لیکن چونکہ نوشہرے میں پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک موجود بھی نہیں ہے، تو پرویز خٹک نے پھر کیا کرنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں جاتا۔ تو مجھے پوری طرح اعتماد تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں جا سکتے، وہ اپنا الگ گروپ تشکیل دیں گے۔ اس میں ایک بات بتائیے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور مبصرین کہتے ہیں کہ یہ کسی دباؤ کے تحت یہ سارا گروپ اکٹھا ہوا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، پرویز خٹک جیسے لوگ ذہنی طور پر اس کی حمایت نہیں کر سکتے؟
دیکھیے ذہنی حمایت تو الگ بات ہے لیکن جو صورتحال چینج ہوئی اور پی ٹی آئی کی جو تاریخ تھی، جو سیاست تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک پیج پر چلنا، تو 9 مئی کے بعد وہ صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی۔ پرویز خٹک جیسے سیاستدان کے لیے اب اس حالات میں پی ٹی آئی میں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرویز خٹک 1988 سے مسلسل اقتدار میں رہے ہیں اور اس دوران وہ مختلف جماعتوں میں رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، دوسری جماعتوں میں بھی رہے، پھر پی ٹی آئی میں بھی آئے، وزیر اعلیٰ بھی بنے صوبے کے، تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہمیشہ حاصل رہی۔ تو وہ اپنی بیسک کانسٹیٹوئنسی کو تو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں یہاں سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر میری سیاست برباد ہو جائے گی، اور پھر نوشہرہ میں بڑے پلیئرز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پرویز خٹک چونکہ الیکٹیبل ہے، وہ الیکشن جیتتے رہے ہیں، تو اس نے ان حالات میں پی ٹی آئی میں نہیں رہنا تھا، اس نے نکلنا تھا۔ اس کے سامنے سیاسی جماعتوں کے دروازے بھی بند تھے اور پی ٹی آئی سے بھی وہ نکل رہا تھا، تو اس کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا کہ وہ یا تو پیپلز پارٹی میں جائے یا اپنا الگ گروپ تشکیل دے۔ اب ایک اور بڑے اہم سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جماعت نہیں ہے، ایک فرد کا نام ہے، اور وہ فرد عمران خان ہے۔ عمران خان سے الگ ہوئے پرویز خٹک، کیا اس واقعے سے، اور 50 لوگ اور بھی ہو گئے، جو سننے میں آ رہا ہے کہ الیکٹیبل لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہیں، کیا اس گروپ کے تشکیل سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ دیکھیں پرویز خٹک کے ساتھ عمار صاحب جو لوگ گئے وہ سارے الیکٹیبلز نہیں ہیں، اس میں بہت کم لوگ الیکٹیبلز ہیں، یا جیسے غزن جمال گئے، یہ سابق فیڈرل منسٹر تھے، ڈاکٹر جی جمال، اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے مشہور، پھر بعد میں انہوں نے سیاست بھی کی، ان کا تعلق کرم ایجنسی سے جو اب ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، تو جی جمال کا کافی انفلوئنس ہے، اور اس غزن جمال کی والدہ جو ہے ڈاکٹر جی جمال کی اہلیہ، وہ ایک مشہور گائنیکالوجسٹ بھی ہے، ان کا چونکہ خاندانی پس منظر ہے اور وہ کرم سے الیکشن جیتتے رہے ہیں، یا جاوید اکبر ہے ڈی آئی خان سے، کچھ الیکٹیبلز ہیں، لیکن اس میں کچھ عام لوگ تھے جیسے فضل مولا یا اس طرح کے لوگ، پیر مصور یا اس طرح کے عام لوگ، وہ الیکٹیبلز نہیں تھے، وہ یا تو عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے پارلیمان میں پہنچے تھے، یا کچھ جو دوسرے وجوہات تھے آر ٹی ایس اور یہ سلسلے، تو اس وجہ سے پہنچے تھے، تو یہ سارے لوگ الیکٹیبلز نہیں تھے۔ لیکن پرویز خٹک کو کچھ حوالوں سے ایج حاصل رہے گا۔ اگر پرویز خٹک نے مختلف ڈسٹرکٹ، اب عمران خان کی پاپولیرٹی شک و شبے سے بالاتر ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا میں وہ کافی پاپولر ہیں، لیکن اس پاپولیرٹی کی بنیاد پر الیکشن ضروری نہیں ہے کہ جیتا جا سکے۔ وہاں کے ڈائنامکس یہ ہیں، میں آپ کو سوابی کی مثال دیتا ہوں، میرا اپنا تعلق سوابی ڈسٹرکٹ سے ہے، لیکن سوابی ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا کے 3 انتہائی تعلیم یافتہ اضلاع میں سے ایک ہے، وہاں روایات بھی بہت مضبوط ہیں، وہ اے این پی کا گڑھ رہا ہے گزشتہ 60-70 سال سے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی سوابی سے ترقی خاندان 2002 سے کوبی اور صوبائی اسمبلی کے سیٹیں جیتتے رہے۔ پھر کیوں جیتتے رہے؟ کیونکہ وہ تو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں تھے، وہ اس لیے جیتتے رہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ ٹوبیکو کا پیسہ ہے، ان کے پاس اربوں روپے ہے، تو وہ الیکشن میں 20-30 کروڑ روپے لگا لیتے اور قومی اسمبلی میں بھی پہنچ جاتے اور صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اس وقت بھی صوبائی اسمبلی میں ان کے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قومی اسمبلی میں بھی اس کا ایک چچا عثمان ترکائی آ گیا تھا۔ تو اگر پرویز خٹک اس طرح کے لوگ ڈھونڈے مختلف اضلاع میں تو وہ پیسے کے بل پر الیکشن جیت سکتے ہیں۔ عمران خان کی فیلڈ میں پاپولیرٹی برقرار رہے گی لیکن پارلیمان میں نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ مستقبل میں جو کے پی کے اسمبلی ہے اس میں پرویز خٹک اور یہ اس تازہ پارلیمنٹیرینز کے گروپ کی کوئی اہمیت، کوئی جگہ، کوئی مقام دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں نے پہلے بھی کہا کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گی، یعنی ایک جماعت کو بڑی اکثریت حاصل نہیں رہے گی، جیسے 2008 میں ایم ایم اے کو، جس میں بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام بن کر ابھری تھی، آنے والے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ایک سپلٹ مینڈیٹ سامنے آئے گی، یعنی ایک جماعت کے پاس اکیلے اتنی سیٹیں نہیں ہوں گی کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ اچھا، پرویز خٹک اگر اس دوران
8, 10 یا 12 سیٹیں بھی لے گیا تو اس کا امکان موجود ہے کہ پرویز خٹک اگلے وزیر اعلیٰ ہو. کچھ تو انہیں بالکل یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں. میں یہی خبر دے رہا ہوں. کچھ تو انہیں پس منظر کی حمایت حاصل رہے گی جو جہاں سے ان کا تعلق رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آئے گی. کچھ سیٹیں مولانا جیت جائے گا, ANP والے, مسلم لیگ ہزارہ سے, ادھر ادھر سے کچھ سیٹیں, اوپر نارتھ سے پیپلز پارٹی. اس پہ نا ذرا تفصیل سے مجھے بات بتائیں. دیکھیے نون لیگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امیر مقام صاحب وہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں, وہ اچھے آدمی ہیں لیکن اتنی پینیٹریشن نہیں ہے. اصل میں آئندہ آنے والے الیکشن میں JUI اور PTI کا KPK میں مقابلہ ہوگا. تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI آگے کے انتخابات کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیے وہاں پہ 4 بڑے ووٹ پاکٹس ہیں. ایک پاکٹ ہے نارتھ کا جس میں ملکن ڈویژن ہے چترال تک, وہاں پر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے. وہاں سے کچھ سیٹیں وہ لیں گے, لیکن وہاں پر ANP اور جمعیت العلماء اسلام اور مسلم لیگ کا بھی تھوڑا بہت ووٹ بینک موجود ہے. دوسرا پاکٹ سینٹرل KP ہے جس میں پشاور, نوشہرہ, سوابی, مردان, چارسدہ یہ اضلاع ہے بنیر تک, اور یہاں پر ANP کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے, لیکن PTI نے سویپ کیا تھا 2018 الیکشن میں اس بیلٹ کو. وہ ہزارہ بنیادی طور پر مسلم لیگ کا ووٹ پاکٹ رہا تھا گزشتہ 60-70 سال سے, لیکن اب تو 2018 کے الیکشن وہ کیا الیکشن تھا, لیکن چلے اس میں پھر PTI جیت گئے تھے. مولانا کے پاس جو بڑا ووٹ پاکٹ ہے وہ ساؤتھ کا ہے, صدرن ڈسٹرکٹ ہیں, وہ کوہاٹ سے آگے کرک, لکی مروت, DI خان ٹانک, اور اس میں اب کچھ فاٹا کے اضلاع ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان, کورم اور اورگزائی تک. تو یہاں سے مولانا کو کچھ سیٹیں مل سکتی ہے, یعنی وہ جیت سکتے ہیں یہاں سے. لیکن دوسری جماعتوں نے اگر اپنے اپنے پاکٹس میں ووٹ لیا اور وہاں سے ان کے اراکین منتخب ہوئے, اور PTI بھی. اچھا میں آپ کو اس میں یہ خبر بھی دے دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی مخلوط حکومت میں PTI خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہو. اچھا, اس کا امکان موجود ہے. لیکن PTI وداؤٹ عمران خان, وداؤٹ عمران تو مشکل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ PTI مخلوط حکومت کا حصہ ہو, کیونکہ مولانا سیاسی حوالے سے بڑے ضدی ہے. اگر ان کے پاس کچھ سیٹیں آئی تو وہ اسی پہ ضد کریں گے کہ چیف منسٹر مجھے دے دے, اور یہاں سے اگر بات بگڑی تو پھر PTI کے ساتھ پرویز خٹک بات کرے گا, ان کو بھی امکان موجود ہے کہ ان کو ساتھ میں لا لے. حماد بھائی آخری سوال. 9 مئی بہرحال ہماری تاریخ میں ایک سانحے کی طرح لکھا جائے گا. بہت ظلم ہوا. دیکھیے جو فوج کی تنصیبات کے حوالے سے بات ہوئی وہ کوئی بھی اچھی بات نہیں تھی, ایک طرح سے بغاوت تھی ریاست کے خلاف. اس میں جو سب سے تکلیف دہ پہلو تھا کہ آپ کا اگر کسی کے خلاف غصہ ہے آپ اس کے بارے میں بات کریں, لیکن جو شہداء کا کہ یادگاروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناقابل معافی ہے. اور خاص طور پہ جو پاکستان کے تاریخی مقامات ہیں جیسے ریڈیو پاکستان پشاور ہے, وہ بڑا المناک قلعہ بالا حصار کے حوالے سے. اس حوالے سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. دیکھیے وہ اس کا ریئیکشن بہرحال بہت سٹرانگ سامنے آیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں ٹوٹی, لیکن میں جو میرا نقطۂ نظر ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. ان کی مقبولیت کافی حد تک ٹوٹ گئی ہے. جو لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, جو صحافی, تو ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں وہ قوت نہیں رہی جو 9 مئی سے پہلے موجود تھی. ان کے کارکنوں میں بھی وہ جذبہ نہیں رہا. اور ہمارے جیسے معاشرے میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوتا رہا, کچھ بھی ہوتا رہا, لیکن فوج کے خلاف اتنے بڑے ریئیکشن کے لیے ذہنی طور پر کوئی بھی تیار نہیں تھا. یعنی وہ جو ہمارے علاقوں میں, ہمارے روایات میں بھائی آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جب باہر کا کوئی بندہ آتا ہے تو پھر وہ دونوں بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلتا رہا کہ اختلافات بھی ہوتے رہے، ماشاء اللہ ان کے خلاف مزاحمت ہوتی رہی، ولی خان اور باچا خان کی تاریخ بھی سامنے ہے، لیکن جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کا بڑا سٹرانگ ریئیکشن موجود ہے، اور وہ ریئیکشن اس کا پتہ چلے گا الیکشن میں کہ الیکشن میں وہ ریئیکشن کیا رنگ دکھاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حماد بھائی، بڑا لطف آیا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ میرے چند ہی پسندیدہ رائٹر ہیں، اس میں حماد حسن کا نام بہرحال بہت اس فہرست میں اوپر آتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ سے ملاقات رہی، گپ شپ لگائی، انشاءاللہ ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔